بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، زارا وائس میں خوش آمدید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے ذریعے امت کے جنت پانے کی ترغیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تک مسجد میں ہی تشریف فرما ہوتے تھے، اور اس دوران مختلف نوعیت کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ کسی صحابی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کرتا تھا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ لیتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان فرماتے تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل خواب جس کا ایک حصہ عرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے جو بہت خوبصورت تھی۔ اتنی خوبصورت بستی میں نے اس سے قبل نہیں دیکھی تھی۔ خوبصورت عمارتیں، کشادہ راستے، صاف ستھرا ماحول، اور غور سے دیکھا تو نظر آیا عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ میں نے ساتھ والے 2 شخصوں سے پوچھا کہ یہ بستی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیں، بعد میں بتائیں گے۔ ہم آگے چلے تو بستی کے ایک طرف صاف ستھرے پانی کی ایک بہت بڑی نہر ہے جس میں روانی ساتھ پانی چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بستی کی دوسری طرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو بستی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان کے چہرے عجیب ہیں۔ چہرے کا نصف حصہ اتنا خوبصورت ہے کہ جتنا خوبصورت حصہ تم دیکھ سکو، اور چہرے کا نصف حصہ اتنا بدصورت ہے کہ جتنا تم دیکھ سکو۔ میں نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلیں، بعد میں بتائیں گے۔ اتنے میں میرے ساتھیوں نے ہجوم والوں کو آواز دی کہ سب اس نہر میں کود جاؤ۔ وہ سب نہر میں کود گئے اور اس میں 2-2 4-4 غوطے لگاتے ہوئے تیر کر دوسرے کنارے سے بستی میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ نہر میں چھلانگ لگانے اور غوطے کھانے سے ان کے چہروں کی ساری بدصورتی غائب ہو گئی، اور وہ انتہائی خوبصورت چہروں کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میرے ان 2 ساتھیوں نے جو مجھے لے کر آئے تھے بتایا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہماری آج کی ڈیوٹی آپ کو یہ مناظر دکھانے کی ہے۔ یہ بستی عدن ہے جو جنت کا وہ حصہ ہے جہاں آپ جناب کا قیام ہوگا۔ یہ بستی کی طرف بڑھنے والے لوگوں کا ہجوم آپ کی امت کے ان لوگوں کا ہے جو نیکی اور بھلائی کے کام گڈمٹ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے اور برے اعمال بھی کرتے رہے، اور ان کے معاملات میں نیکی اور گناہ کے اعمال شامل رہے، اور ان کے چہروں پر ان کے اچھے اور برے اعمال کا پرتو ہے۔ نیکی اور خیر کے اعمال حسن کی صورت میں، جبکہ گناہ اور شر کے اعمال بدصورتی کی صورت میں ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اور جس نہر میں چھلانگ لگا کر انہوں نے بدصورتی سے نجات پائی ہے، یہ توبہ اور استغفار کی نہر ہے، جس میں نہانے سے ان کے چہروں سے ساری بدصورتی صاف ہو گئی اور وہ خوبصورت چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا یہ حصہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہوں سے نجات اور اعمال شر کے اثرات ختم کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کا راستہ بتایا ہے، اور تلقین فرمائی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ گناہوں سے اور ان کے اثرات سے دور ہو سکیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم پر میل کچیل بنتی ہے، پسینہ آتا ہے اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جس کا علاج یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً غسل کرتے رہیں کہ اگر غسل کرتے رہیں گے تو جسم پر میل کچیل صاف ہوگا، ویسے ہی ہم توبہ استغفار کرتے رہیں گے تو ہمارے برے اعمال دھلتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ خواب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی امت توبہ استغفار کے ذریعے اپنے اوپر جو میل کچیل گناہوں کی صورت میں جمع ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے اور استغفار کی کثرت سے اس سے نجات پائیں۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔